بھائی اکرم کا اور ڈیوڈ صاحب پہلے سے ہمارے دوست ہیں، ان کا آپ سب کو برکت دے، اور جو مقامی پاسبان ہیں اب دوستوں سے پہلے سے ملاقات ہے، سو میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ 10 کو عبادت کن کی طرف ہے؟ ہاں فتح گڑھ میں، ہاں سو خداوند نے چاہا تو ادھر بھی پھر ملاقات ہوگی، لیکن ابھی آپ نے ایک کام، یہ جو 4-5 بچے بیٹھے ہیں لوگ، آپ نے باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ وہ چھوٹے بچے جو ہے نا، میں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے بیک گراؤنڈ میوزک۔ جب ہم گیت گاتے تو بیچ میں پھر وہ اپنے ساز بجاتے ہیں، واؤ کرتے ہیں، تو اٹس اوکے، چھوٹے بچوں کی خیر ہے، یہ تھوڑے بڑے تھے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے اچھی طرح۔ چلیے، یہ حوالہ ایک مختصر، اور میرا ایمان ہے کیونکہ یہ کرسمس کا حوالہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اور کوشش ہوگی کہ 30 منٹ سے زیادہ پیغام نہ ہو۔ سنیے، متی کی معرفت انجیلی بیان، اس کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت سے 23ویں آیت تک بالخصوص۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ شروع کرنے سے پہلے، وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آمین۔ ایک مسیح کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، متی یہ بھی تو لکھ سکتا تھا یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، اور اوپر کوئی نسب نامہ نہ ہوتا، لیکن جتنے بائبل پڑھ سکتے ہیں اوپر سارے کا سارا نسب نامہ ہے۔ اس کی اہمیت ہے۔ یہ متی نے خامخواہ یا غیر ضروری نہیں لکھا کہ اس نے ایسے اس کا دل کیا سارے نام لکھ دیے۔ پہلی بات، کیوں یہ نسب نامہ لکھا گیا؟ تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ یسوع مسیح یہودا سے آیا ہے۔ مسیحا صرف یہودا ہی سے آئے گا، مسیحا صرف یہودا ہی سے آئے گا، ورنہ اسرائیلی جس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی پھر اور ہوگا۔ دوسری بات، چونکہ یہ انجیل یہودیوں کو لکھی گئی ہے، یہودی ایمانداروں کو جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تھے، اس لیے بھی نسب نامہ لکھا گیا، یسوع مسیح ابن ابراہیم ابن داؤد۔ لیکن آگے چل کر یسوع نے وضاحت کی ہے کہ وہ ابن داؤد کیوں نہیں ہے۔
یہاں وہ کیوں لکھ رہا ہے؟ یہودیوں کو بتانے کے لیے جس طرح جو داؤد ہے وہ بادشاہ ہے، مسیح بھی جو ہے بنیادی طور پر وہ بادشاہ بھی ہے۔ اس لیے آپ نے مختصر طور پر یہ جو نام لکھے ہیں اس میں بہت گہرائی ہے، اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن وہ پھر موضوع نہیں رہے گا ہمارا آج کا۔ اس میں 4 عورتوں کا ذکر ہے، اور چاروں کی چاروں عورتوں کا کردار اتنا شاندار نہیں ہے۔ کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ خدا کرسمس کا پیغام یہ ہے، یسو ان کے لیے آیا ہے جو رد کیے ہوئے ہیں، یسو ان کے لیے آیا ہے جن کا کردار ٹھیک نہیں ہے، یسو ان کے لیے آیا ہے جن کو انسان نے رد کر دیا ہے۔ لوگ انہیں فحاشا کہتے ہیں، لوگ انہیں طوائف کہتے ہیں، لوگ انہیں بدچلن کہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ان کے لیے آیا ہے۔ اب اوپر لکھ کر کہ نسب نامہ یہ ہے، کہتے اب یسوع کی پیدائش اس طرح ہوئی۔ دنیا میں لڑکے کا پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہزاروں لڑکے پیدا ہوئے ہیں زمین پر، اب تو کوئی 8 ارب شاید ہو گئے ہیں، جتنے بھی ہیں، لیکن آبادی دنیا کی تقریباً، لیکن یہ لڑکے کی پیدائش کچھ فرق ہے۔ لکھا اب یسوع مسیح، وہ یسوع بھی ہے اور مسیح بھی ہے۔ اس زمین پر کروڑوں لڑکے پیدا ہوئے، اربوں لڑکے پیدا ہوئے، لیکن یہ نہ کوئی یسوع تھا نہ کوئی مسیح تھا۔ وہ یسوع بھی ہے اور مسیح بھی ہے۔ یسوع کا مطلب ہے وہ جو بچاتا ہے، اور مسیح کا مطلب ہے جسے اس نے مسح کیا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا اور اس نے مجھے مسح کیا ہے اور خدا کا روح مجھ پر ہے۔ بے شک اسرائیلیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ مسیح کون ہے، لیکن ہم شکر خدا کا یہ پہچان گئے ہیں جس مسیحا نے آنا تھا وہ آئے گا نہیں، وہ آ چکا ہے۔ دنیا پیدائش ہوئی کس طرح ہے؟ دھیان سے سننا یہ نکتہ۔ آج کا موضوع ہے کنواری سے پیدائش کی اہمیت۔ یہ فکر آپ کو یاد رہے مسیحو، اگر یاد سننا ہے جتنے خادم بھی ہے پلیز، اگر مسیح کنواری سے پیدا نہیں ہوا تو وہ یسوع بھی نہیں ہے اور مسیح بھی نہیں ہے اور مسیحت بھی نہیں ہو سکتی۔ دوبارہ، اگر یسوع کنواری سے پیدا نہیں ہوا تو پھر نہ وہ یسوع ہے، نہ وہ مسیح ہے، اور نہ ہی پھر مسیحت کا کوئی وجود بنتا، نہ ہی پھر کوئی نجات دہندہ ہے۔ بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا ہم نجات دہندہ ہیں۔ اس زمانے کے شہنشاہ کہتے تھے ہم نجات دہندہ ہیں۔ رومی بادشاہ رومی جو تھے جیسے کیسر اگسطس اور ان لوگوں کا ہیرودس، ان کو مانا جاتا تھا کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ بلچس کیسر اگسطس کو کہا جاتا تھا یہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے اور ہم اس کے زندہ گواہ ہیں کہ نجات دہندہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو عورت ہی سے محض نہیں، وہ کنواری سے پیدا ہو۔ عورتوں سے تو ہم سب پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ کنواری سے پیدا ہوا۔ اگر کوئی کنواری حاملہ ہو جائے تو وہ خاندان بیچارہ مر جاتا ہے زندہ ہی، لیکن
اس کو بدچلن کہا جاتا ہے، اس کو پتھر مارے جاتے ہیں، اس کو تانے مارے جاتے ہیں، اس کے ابارشن ہو جاتے ہیں، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ خاندان پوری عمر ذلت اور رسوائی اور تانوں اور بےزتی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کماری حاملہ ہوئی ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے، حاملہ وہ کس طرح ہوئی ہے؟ کنواری کی نبوت یسایہ نبی کو ملی، کچھ لوگ اسے 5ویں انجیل کہتے ہیں۔ اس کے پہلے 7 چیپٹرز کو ایمینویلز بک کہتے ہیں، اور وہاں ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں، اس کا نام آخز تھا۔ اس پر 2 بادشاہوں نے حملہ کیا اور وہ ڈر گیا۔ یسایہ نبی کو پتا چلا کہ یہودا کا بادشاہ ڈر گیا ہے، کیونکہ شاہ رزین اور فقہ بن رملیہ اس پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ جب اس کو پتا چلا تو خدا نے اس سے کہا، جا یہودا کے بادشاہ سے جا کر کہہ، تو ان دھوئیں کی 2 لکٹیوں سے نہ ڈر۔ لکٹی کہتے ہیں جب، اب تو زمانہ تقریباً لکٹی کا ختم ہو گیا ہے، لکٹی ہوتی تھی جب چولہے میں لکڑی جلائی جاتی تھی، جو آدھی بچ جاتی تھی اسے لکٹی کہتے ہیں۔ خدا نے کہا، یسایہ جا کر میرے بندے سے کہہ، نہ ڈر ان سے، میں تجھے ایک نشان بخشوں گا۔ اور نشان کیا تھا؟ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ لیکن افسوس، وہ بادشاہ ایمان نہیں لایا۔ آج بھی بہتیرے یسوع پر ایمان نہیں لاتے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا تھا۔ آؤ ہم ایمان لائیں کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا تھا۔ پیدائش کس طرح ہوئی ہے؟ کنواری، اگر کنواری کسی مرد کے ساتھ بدی کرے اور لڑکا پیدا ہو تو آج کے زمانے میں کہا جائے گا کنواری حاملہ ہوئی ہے۔ لیکن یہاں نقطہ فرق ہے جی، یہاں لکھا ہے اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی ہے، اس کا موڈ، اس کا طریقہ، اس کا میتھڈ، اس کا انداز یہ ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی ہے۔ ہم مسیحوں کو اپنی تاریخ پر فخر ہے، دنیا میں کوئی عورت روح القدس سے حاملہ نہیں ہوئی ماں سوائے ماں مریم کے، جسے ہم آج بھی مبارک کہتے ہیں۔ یہ کچھ جاہلوں اور ان پڑھوں نے خبر پھیلا دی کہ ہم ماں کی عزت نہیں کرتے۔ ہم آج بھی اور ہمیشہ کہتے ہیں مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے، ہماری ماں ہے، اور ہم اسے ہمیشہ مبارک کہتے ہیں۔ یہ جاہلوں کی حرکتیں۔ ہم ہمیشہ پینٹیکوسٹل چرچ ہمیشہ ماں مریم کی عزت کرتا تھا، ہے اور رہے گا۔ اب پیدائش کس طرح ہوئی ہے؟ پیدائش یوسف کے ذریعے نہیں ہوئی۔ اگر پیدائش یوسف کے ذریعے ہوئی ہے تو یسوع پھر خدا کا نہیں، یسوع پھر یوسف کا بیٹا ہے۔ دھیان سنیے بات، اگر پیدائش یوسف کے ذریعے ہوئی ہے تو پھر یسوع خدا کا نہیں، یوسف کا بیٹا ہے۔ دھیان سنیے یہ نکتہ، اگر وہ یوسف کا بیٹا ہے تو یسوع گنہگار ہے۔ جو مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، وہ لڑکی ہو یا لڑکا، وہ آدم میں پیدا ہوتا ہے، اور جو آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ یسوع آدم میں پیدا نہیں ہوا، یسوع کماری سے پیدا ہوا۔ اور اگر وہ یوسف کا بیٹا ہے
تو پھر کلام جھوٹا پڑے گا، کیونکہ لکھا ہے ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ حاملہ ہوئی ہے۔ اگر وہ یوسف اور مریم کے اکٹھے ہونے، میاں اور بیوی کا رشتہ شروع ہونے سے پہلے حاملہ ہوئی ہے، تو اس لیے یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ شکر خدا کا آپ کرسمس مناتے ہیں، میں خوش ہوں، میں پاسبان ہوں، ہم نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں، کئی تو بیچارے پریشان ہی ہو جاتے ہیں، اتنا کرسمس بیچاروں کو مہنگا پڑتا، اگلا مہینہ بیچاروں کی روٹی نہیں پکتی۔ یہ تو کرسمس نہیں ہے۔ میرے یسوع کے پاس جب پیدا ہوا تھا تو کوئی چج کے کپڑے نہیں تھے۔ ماں مریم تو بہت غریب خاتون تھی، یوسف بھی ایک غریب عظیم شخص تھا، خدا کا بندہ تھا۔ اس لیے یہ جو تماشے ہم کرتے ہیں کرسمس پر، وہ کرسمس کی شان کے شایع نہیں ہے۔ کرسمس تو ایک سادہ پیدائش کا دن تھا، خدا کا بیٹا جو بادشاہوں کا بادشاہ، آسمان زمین فرشتے سورج چاند سیاروں ستاروں کا خالق، ایک عام انسان کی طرح ایک عام سے گھر میں پیدا ہوا۔ ارے کرسمس تو بڑی حلیمی کا دن ہے، اسی ہو کرسمس تو بڑی سادگی کا دن ہے۔ ہم نے تو اسے بڑے بڑے تماشے شروع کر دیے ہیں، کوئی کرسمس فادر بن جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں ہم۔ کرسمس تو دنیا کو بتانے، گناہ بھری دنیا کو بتانے کا دن ہے، آج تیری نجات کا بانی پیدا ہوا ہے۔ ہم مسیحی نجات نہیں پاتے، ہم تماشے کرتے ہیں۔ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی، اچھا مونجی نہیں جی ہوندا، مونجی تو چاول نو آندے، کہنے پائی صاحب آج مونجی پیدا ہوئے، میں تو ہی ہویا ہوئیں گا۔ منجی کہتے ہیں نجات دینے والے کو۔ نجات دینے والے کے اندر ایک بڑی خوبی، دھیان سننا، دھیان سننا آپ نے، یہ سادہ مثال دوں گا آپ کو سمجھ آئے۔ یہ بات سادہ ہے کہ اندھے کو اندھا راہ نہیں دکھا سکتا۔ اب دو اندھوں کو آپ چھوڑ دے باہر، ان کو کہ چلو بھی تم نے دروغے والے جانا ہے، تو وہ بیچارہ ایک بھی نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ وہ اندھا ہے۔ اسی طرح میں گنہگار ہوں، مسیح کے بغیر میں تو نجات نہیں دے سکتا۔ نجات صرف وہ دے گا جس میں گناہ نہ ہو، چونکہ وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوا اور اسی لیے اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ اس لیے یسوع نے دعویٰ کیا تھا، تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کرتا؟ یہ واحد ہے جو گناہ کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ کچھ کہتے جی آدم بھی گناہ کے بغیر پیدا ہوا تھا، میں کیا آدم انسان ہے، یہاں جو پیدا ہوا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ آدم جو پیدا ہوا ہے وہ انسان ہے، یہاں کلام مجسم ہوا ہے۔ آدم کنواری کی پیدائش سے نہیں، آدم مٹی سے بنا ہے۔ اس لیے یہ وہ واحد ہے جو گناہ کے بغیر اس طرح پیدا ہوا ہے۔ ابراہم، موسیٰ، ایلیاہ، تمام عظیم نبی، لیکن کہہ کیا رہے ہیں، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ لیکن یہاں ہم کنواری کی پیدائش کا ایک بڑا پیغام یہ ہے، وہ جو کنواری سے پیدا ہوا ہے اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ اس بھید کو جاننا ہے آپ نے اور میں نے، سمجھنا ہے۔
کہ جو کنواری سے پیدا ہوا ہے اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ اگلا دوسرا نقطہ، یہ آپ نے دھیان سننا ہے پلیز، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ جو کنواری سے پیدا ہوا ہے وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ دھیان سنا ہو، آدم پیدا ہوا وہ انسان ہے، یہاں جو پیدا ہوا ہے وہ کامل انسان ہے۔ کامل انسان اور خدائی ماں مریم کے بطن میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو ماں جی نے کہا تھا میں کیوں کر حاملہ ہو سکتی ہوں، میرا تو خامد ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا کا بیٹا ہم اس کو نہیں کہتے جو مٹی سے پیدا ہوا ہو، خدا کا بیٹا ہم اس کو کہتے ہیں جو خدا کی ذات سے نکلا۔ یسوع نے فرمایا میں باپ میں سے نکلا۔ اس لیے آپ نے یسوع مسیح کی پیدائش کی خاص بات یاد رکھنی ہے، وہ کنواری سے حاملہ ہوا تھا۔ دوسری خاص بات آپ نے یاد رکھنی ہے، الوہیت اور بشریت اکٹھے ہوئے۔ الوہیت کہتے خدا ہونے کو، بشریت انسان ہونے کو۔ خدا اور انسان اکٹھے ہوئے، اسی لیے تو کلام یوحنا کو ملا، کلام مجسم ہوا۔ اس سنڈے یہ پیغام میں نے چرچ میں سنانا ہے۔ خدا نے ممکن کیا ہے، یوحنا آباد میں نے چرچ شروع کیا ہے، اور اگر کوئی آپ کے عزیز یوحنا آباد میں رہتے ہو اور آپ ان کو ہمارے چرچ ہاؤس آف مشن، یہ بالکل رومن کیتھولک جو چرچ ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پر ہے، یوحنا آباد داخل ہوتے رومن کیتھولک چرچ ہے، ہاؤس آف مشنز گریس چرچ۔ آپ کسی کو ریکمینڈ کرنا چاہیں میں آپ کے شکر گزار۔ عام نقطہ یہ ہے، خدا اور انسان اکٹھے ہوئے ہیں۔ بطور انسان وہ صلیب پر مر گیا اور جی اٹھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یسوع خدا ہے تو وہ تو مر گیا تھا، خدا تو مر ہی نہیں سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں خدا مر ہی نہیں سکتا، لیکن یسوع بطور خدا نہیں مرا، یسوع بطور انسان مرا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یسوع مسیح خدا ہے۔ تیسرا اہم نقطہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے، انسان خود سے نجات نہیں پا سکتا۔ انسان کی سب سے بڑی پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ گرجے نہیں جاتا، تالیاں نہیں بجاتا، وہ دعائیں نہیں دیتا۔ نو، انسان کا بڑا مسئلہ یہ ہے وہ اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتا۔ نجات کیا ہوتی ہے؟ سادہ مطلب، جب کوئی شخص کسی مشکل میں ہوتا ہے اور اس کو اس مشکل سے چھڑا لیا جائے تو ہم اسے نجات کہتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ انسان گناہ کا غلام ہے، انسان گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے۔ یہ فکر اب آپ نے دھیان سے سنا، تھوڑا سا ہی مشکل ہے، میں اس کو جتنا بھی سادہ ہو سکا بناؤں گا۔ دھیان سنا، انسان گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ گنہگار ہوتا ہے، گنہگار ہے۔ نو، انسان گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے وہ اس لیے گناہ کرتا ہے۔ دوبارہ،
انسان گناہ کرنے سے گنہگار نہیں بنتا گڈ ڈاٹرز، وہ گنہگار ہے وہ اس لیے گناہ کرتا، اس لیے تو داؤد نے کہا تھا میں گناہ میں پیدا ہوا۔ ہم گنہگار پیدا ہوتے ہیں اور گناہ کے غلام ہیں، لیکن شریعت ہمیں گناہ سے آزاد نہیں کر سکی۔ پرانے عہد نامے کے نبی ہمیں گناہ سے آزاد نہیں کر پائے۔ خدا انسان کو گناہ سے آزاد کرنا چاہتا ہے، خدا انسان کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے گناہ کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور گناہ کی غلامی سے آزاد وہی کرے گا جو خود گنہگار نہ ہو۔ یسوع گناہ میں پیدا نہیں ہوا، یسوع گناہ کے بغیر پیدا ہوا۔ نجات، کرسمس کا پیغام یہ ہے، یہ فکرہ مجھے اچھا لگا، دنیا کو نجات دہندہ چاہیے تھا، خدا نے نجات دہندہ دے دیا۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آج سے 34 سال پہلے، 34 ایئرز پہلے، میں نے خداوند سے کہا خداوند یسوع میں نے جتنے گناہ کیے ہیں مجھے معاف کر دے، اور آج میرے سارے گناہ معاف ہیں کیونکہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے۔ آؤ اس نجات دہندہ سے ملے۔ نجات کے 3 درجے ہیں، یہاں میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کرسمس کا پیغام یہ ہے ہم پوری نجات پائیں، پوری نجات کے لیے تیار رہیں، پوری نجات کے لیے روزے رکھیں، پوری نجات کے لیے دعائیں کریں، پوری نجات دینے والے کو جانے۔ پوری نجات موسیٰ کے بکرے اور بچھڑے نہیں دے سکتے، پوری نجات شریعت نہیں دے سکتی، پورے نجات نبی نہیں دے سکتے، پوری نجات صرف ایک ہی دیتا ہے جو کنواری سے پیدا ہوا تھا۔ نجات کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ روح کی نجات۔ روح کی نجات کیا ہے؟ جس دن میں اور آپ اقرار کرتے ہیں خدا میں نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں مجھے معاف کر دے، میں تیرے کفارے پر ایمان لاتا ہوں، اس دن ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم اسے روح کی نجات کہتے ہیں۔ 34 سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا۔ میں گاؤں میں پیدا ہوا، 6ٹھی جماعت تک گاؤں میں رہے، اور اپنی طرف سے سمجھا میں بڑی انگریزی آ گئی 6ٹھی جماعت میں، جب ABC لکھی تو وہ بھی غلط لکھ دی ساری۔ پھر وہاں سے میرا یسوع مجھے لاہور میں لایا، پھر میں نے BA کیا، پھر میں نے 3 سال کا LLB کیا، پھر میں نے 4 سال کی بائبل ٹریننگ کی، پھر میں نے 4 سال کی ایک اور بائبل ٹریننگ کی، پھر ابھی ایک 4 سال کی میں نے اور بائبل ٹریننگ کی ہے، اور اب ہم اس قابل ہیں، وہ گاؤں سے ہمیں اٹھا لایا اور اس نے لاہور میں آ کر نجات دی، اب ہم اس قابل ہیں کہ پوری دنیا کے کسی بھی جگہ جا کر اس مالک کی انجیل سنا سکتے ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ گاؤں میں ہیں اپنا آپ میرے یسوع کو دے دیجئے، وہ آپ کو آپ کے بھیڑ خانہ سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دے گا، جو گورے سے تخت پر بٹھائے وہ کنواری سے پیدا ہوا ہے۔ آؤ، یہ نجات کا پہلا سٹیپ ہے۔ یہ نجات آپ کو مفت نہیں ملی، یسوع کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، اس کی داڑھی کے بال نوچے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ جب وہ پیدا ہوا تو کوئی اچھا کمرہ بھی اس کے لیے نہیں تھا، کھانے کو اچھا نہیں تھا، پینے کو اچھا نہیں تھا، پہننے کو اچھا نہیں تھا، خدمت کی، کبھی وہ بدروہیں نکال رہا ہے، کبھی وہ مردے زندہ کر رہا ہے، کبھی وہ اسے گالیاں دے رہے ہیں، کبھی وہ اسے تانے دے رہے ہیں، کبھی وہ اسے کہہ رہے ہیں یہ تو بدروہوں کے سردار کی مدد سے نکالتا ہے، پھر اسے مصلوب کر دیا گیا۔
गया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, उसके पसली में भाला मारा गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई। क्यों? ताकि हमारी रूह निजात पा जाए। बिलाखिर वो मर कर जी उठा और कुंवारी से पैदा होने वाले ने हमें निजात दे दी। और ये रूह की निजात जो मुझे मिली है, आपको मिल सकती है, ये हमें मुफ्त मिलती है। इसकी सारी कीमत आपके और मेरे यीशु ने अदा की है। क्रिश्चियन वो नहीं होता जो बड़े दिन के प्रोग्राम करा देता है तो बाद में सारा दिन लड़ाइयां, झगड़े, गाला, फ्रॉड, धोखे। ये क्रिश्चियन नहीं होता, ये मजहबी नामी मसीही होता है। यीशु इनको लेने नहीं आ रहा। मसीही वो होता है जिसकी रूह में निजात आ जाती है। आज से 34 साल पहले मेरी रूह में निजात आ गई। आज रात मैं गवाही दे रहा हूं, वो जो कुंवारी से पैदा हुआ था वो रूह की निजात देता है। रूह की निजात नबी नहीं दे सकते, याद रहे। अब्राहम ने कभी कहा मैं रूह की निजात दूंगा, मूसा ने कभी कहा मैं रूह की निजात दूंगा, लेकिन यीशु ने कहा उस मफलूस से, जा तेरे गुनाह माफ हुए। अरे ये वही कहेगा जिसकी जात में गुनाह ना है। कुंवारी से जो पैदा होने वाला है हुआ था, वो रूह की निजात देता है। मसीही वो नहीं होता जो गिरजे आता है, गिरजे बनवा देता है, चंदे दे देता है ना, ये धोखा है। वो तो मजहबी है, वो नामी मसीही है। मसीही वो होता है जिसकी रूह में नई पैदाइश आ गई है, जिसकी रूह में खुदा आ गया है, जिसकी रूह में पाक रूह रहता है, जो खुदा की हैकल बन गया है, वो मसीही होता है। रूह की निजात क्रिसमस का बड़ा पैगाम है। रूह की निजात का स्टेप नंबर 2, दूसरा दर्जा ये है जान की निजात। पहली रूह की निजात को हम जस्टिफिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में, जान की निजात को सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। और सैंक्टिफिकेशन क्या है? जान की निजात। जान की निजात क्या है? मर्जी, ख्यालात और जज्बात। आज हमारा प्रॉब्लम मसीहो ये है, हम अपनी मर्जी पर चलते हैं, कहते हैं मैं मसीही हूं। मसीही वो नहीं होता जो अपनी मर्जी पर चलता है, मसीही वो होता है जो यीशु मसीह की मर्जी पर चलता है। तुम में से वो तेरे मुंह से कहेंगे ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, मैंने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, नबूवत की। यीशु कह देगा बदकारो, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है वही खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। हमने रूह की निजात से ज्यादा अपनी जान की निजात पर काम करना है। हमारी मर्जी खुदा की मर्जी बन जाए, हमारे जज्बात खुदा जैसे हो जाए और हमारी अकल खुदा जैसी होती जाए। जान की निजात में चंद और काम क्या होते हैं? हमने लड़ाइयां छोड़ देनी है, हमने झगड़े छोड़ देने हैं, हमने शराब पीनी छोड़ देनी है, हमने शराब बेचनी छोड़ देनी है, हमने शराब पहुंचानी छोड़ देनी है। जो ये काम करता है वो मसीही नहीं है। क्रिसमस शराब पीने और शराब से पी पी के गटरों पे गिरने का नाम नहीं है। अरे जो मेरा यीशु तो थप्पड़ खाता रहा ताकि आप निजात पा जाएं। आप उसे ये सिला देंगे कि आप शराब से धुत हो जाएं, या आप उसे ये जवाब देंगे यीशु आज के बाद मैं मर जाऊंगा, ना मैं शराब बेचूंगा, ना मैं शराब पीऊंगा, ना मैं शराब के लाइसेंस दूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए कुंवारी से पैदा हुआ था। वो जो कुंवारी से पैदा हुआ था वो आपको जान की निजात देना चाहता है। जान की निजात ये है आप गुस्से पर गालिब रहें। क्रिश्चियन वो नहीं होता जो गालियों का चैंपियन होता है। क्रिश्चियन वो होता है जिसके मुंह से मसीह की हमद निकलती है। हम क्रिश्चियन 100 मन गालियां देते हैं, फिर कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं। मैं कहा तू नहीं है, धोखा हुआ है तुझे।
مسیحی وہ ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور وہ گالیاں نہیں دیتا، وہ شراب نہیں پیتا، وہ شراب نہیں بیچتا، وہ نشہ نہیں کرتا، بلکہ وہ یسوع کی مے پیتا ہے۔ آؤ نوجوانوں، یسوع آج رات آپ کے گناہ معاف کرنے اترا ہوا ہے۔ میں آپ کی طرح 17 سال کا 18 سال کا تھا جب میں نے یسوع سے کہا اے یسوع میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ اب مجھے 34 سال ہو گئے ہیں یہ گواہی دیتے کہ اس نے جوانی کے ایام میں میرے سارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ آؤ آج میرے یسوع سے ملو تاکہ آپ کی زندگی بدل جائے۔ جوان وہ نہیں ہوتا جو نشہ کرتا ہے، ہر وقت دوسرے لوگوں کو تنگ کرتا ستاتا رہتا ہے۔ مسیحی جوان وہ ہوتا ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یسوع آج رات آپ نوجوانوں کو بلا رہا ہے۔ اے نوجوانوں، یسوع کہہ رہا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ He is calling you tonight۔ تو آج رات آپ کو جان کی نجات دینے آیا ہے۔ اکثر نوجوان نشہ کرتے ہیں، اکثر نوجوان گھر کی چیزیں بیچ دیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں۔ یسوع کہہ رہا ہے میں تمہیں روح اور جان کی نجات دینا چاہتا ہوں۔ آخری نکتہ، یسوع آپ کے اس بدن کو بھی نجات دینا چاہتا ہے۔ اسے گلوریفیکیشن کہتے ہیں۔ جب ہم زمین پر اپنا سفر شروع کرتے ہیں اسے روح کی نجات کہتے ہیں۔ پھر ہماری جان نجات پاتی رہتی ہے۔ ہم نے روز بروز لڑائیاں چھوڑنی ہیں، جھگڑے چھوڑنے ہیں، حسد چھوڑنا ہے۔ کرسچنوں کی ایک خاص خوبی، انہاں دا کوئی رشتہ دار امیر نہیں ہو سکتا۔ خاص خوبی تیاری کیوں پلا؟ کیونکہ جیڑا بچارہ ہو جائے تسی جادو پڑھ پڑھی انہوں مار دیں دے، نہیں تے ساڑی مار جان دے۔ ارے مسیحوں کو سوچو، میں خدا کا خادم آپ کو حکم دے رہا ہوں، جب آپ کا کوئی مسیحی رشتہ دار اوپر جائے تو اس کے نیچے کندھا لگاؤ، وہ اور اوپر جائے گا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کل کو آپ بھی اوپر چلے جائیں گے۔ سڑنے والے اوپر نہیں جاتے، دوسروں کو اٹھانے والے اوپر جاتے ہیں۔ ارے اوپر وہ نہیں جاتا جو سڑیل ہوتا ہے، اوپر وہ جاتا ہے جو دوسروں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ آؤ ہم ایک دوسرے کی ترقی پر خوش ہو۔ کرسچنوں کا یہی پرابلم ہے، کہندے تو غریب ہے میں بھی غریب ہی رہاں گا۔ ایک کہندا جی نہیں میرے گھر دال پکی ہے تے ادھر چکن پکا ہے، ایندے گھر بھی دال ہی پکی تے میں کہ تو دی ہانڈی چوک لے آ۔ آؤ ایک دوسرے کی ترقی پر خوش ہوں۔ جو ہمارے افسر ہیں ہر روز ان کے لیے دعا کیا کریں، خدا انہیں محفوظ رکھے۔ آپ کو پتا پچھلے دنوں جڑا والا جو کچھ ہوا، لیکن ہمارا یسوع سب سے بڑا ہے، وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ نجات دیندا ہے۔ یہ شوکت بھائی تھے ادھر جب وہ جڑا والا میں ان کو تو اکرم بھائی کو پتا ہے، جن مسیحوں کو پتا ہے، لیکن یاد رہے مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، اور وہ ہمارا یسوع ہے۔ اس لیے آؤ سچے مسیحی بنے۔ اس کرسمس پر یہاں شراب کی بدبو نہ آئے، اس کرسمس پر یہاں بیکار پروگراموں کی آواز نہ آئے، ہر گلی میں آواز آئے یسوع مسیح کماری سے پیدا ہوا تھا۔ نجات کا آخری پہلو، ہمارا بدن نجات پا جائے۔ جب یسوع آئے گا تو چرچ ہوا میں اڑ کر استقبال کرے گا، اسے ہم بدن کی نجات کہتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک نیا بدن دیا جائے گا، نیو باڈی، ایک نیا بدن ہوگا جو یسوع جیسا ہوگا۔ اس کو بھوک نہیں لگتی، نہ وہ مر سکتا ہے، نہ اسے مارا جا سکتا ہے، وہ جلالی بدن ہے۔ اور جب یسوع آئے گا ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے، پھر یہ سارا بدن بدل جائے گا، ہمیں ایک یسوع جیسا بدن دیا جائے گا جسے جلالی بدن کہتے ہیں۔ کرسمس کا پیغام یہ ہے، وہ آپ کی روح کو نجات دینا چاہتا ہے۔ کرسمس کا پیغام یہ ہے، وہ آپ کی جان کو نجات دینا چاہتا ہے۔ کرسمس کا پیغام یہ ہے، وہ آپ کے بدن کو نجات دینا چاہتا ہے، تاکہ جب یسوع آئے تو آپ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں۔
میں پھر دہرا رہا ہوں، کئیوں کو غصہ لگتا ہے، بھائی صاحب آپ نے شراب کی کیوں بات کی، میں تو اس سال سب تو بہت ہی پینی سی۔ پچھلے سالوں میں کئی نوجوان ہمارے قیمتی یوحنا بعد میں مر گئے کیونکہ انہوں نے شراب پی تھی۔ آؤ ہم شراب کو گناہ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ مسیحی وہ نہیں ہوتا جس کے منہ میں شراب ہوتی ہے، مسیحی وہ ہوتا ہے جس کے مسیح میں یسوع کی مے ہوتی ہے، اس کے خون کی خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے خون کی خوشبو جس میں لگ جائے اسے روح کی نجات ملتی ہے، جس کا خون اس پر لگ جائے اس کی جان نجات پا جاتی ہے، جس کا خون اس پر لگا ہو اس کا بدن بھی نجات پا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کنواری سے پیدا ہوا تھا۔ آج رات آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آج سے 34 سال 34 ایئرز بیک میں نے یسوع سے کہا، یسوع میں نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں مجھے معاف کر دے۔ اس نے اس رات میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور میری روح کو نجات مل گئی۔ میرا اس دن سے اصل کرسمس شروع ہو گیا۔ ارے مسیحوں کا کرسمس یہ نہیں ہے کہ 25 کو ہم منائیں گے، ارے سچے مسیح کا کرسمس ہر روز ہوتا ہے، ہر روز اس کی یسوع سے ملاقات ہوتی ہے، ہر روز یسوع سے اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ آؤ ہم کرسمس کی یہ تیاری کریں کہ میرا بدن بھی نجات پا جائے، میری روح نجات پا جائے، تاکہ جب وہ آنے والا ہے۔ پچھلے دنوں خداوند نے مجھ سے کہا کہ مخالف مسیح اور زیادہ نزدیک ہے اور وہ جلد ظاہر ہوگا، اور یسوع نے چاہا تو مخالف مسیح کے 7 سالہ دور سے پہلے ہم زندہ ہوا میں اڑا لیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بدن نجات پا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری روح نجات پا جائے گی، پا چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جان نجات پا رہی ہے، ہمارا بدن نجات پا جائے گا۔ کیوں؟ ہماری روح نجات پا چکی ہے۔ کیوں؟ ہماری جان نجات پا رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارا بدن نجات پا جائے گا، کیونکہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں جو کنواری سے پیدا ہوا تھا، اور یوسف سے کہا گیا تھا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ شریعت گناہ سے نجات نہیں دیتی، نبی گناہ سے نجات نہیں دے پائے، یوحنا بڑا نبی گناہ سے نجات نہیں دے پایا، لیکن ایک ہے جو گناہ سے نجات دیتا ہے، ایک ہے جو گناہ سے چھڑا لیتا ہے، ایک ہے جس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کیا ہے، ایک ہے جس نے گناہ کو شکست دی ہے، ایک ہے جس نے گناہ کے نتائج سے کو شکست دی ہے، ایک ہے جس نے گناہ کی قوت سے ہمیں چھڑایا ہے، ایک ہے جو گناہ پر غالب آیا تھا، ایک ہے جو مر کر جی اٹھا تھا، اس کا نام یسوع مسیح ہے، کیونکہ وہ کنواری سے پیدا ہوا تھا۔ ہیلیلویا۔ آؤ آج رات ایمان رکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بہن بھائی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور جب تک میں جیتا رہوں میری جان نجات پاتی رہے، جب یسوع آئے میرا بدن بھی نجات پا جائے اور میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کروں، جتنے یہ چاہتے ہیں سب اپنی آنکھیں بند کیجئے پلیز، اپنے سروں کو جھکائیے۔ جتنے نوجوان یہ چاہتے ہیں، جتنے بیٹے بیٹیاں یہ چاہتے ہیں، جتنے بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، آپ نے میرے پیچھے پیچھے یہ دعا مانگنی ہے۔ جتنے چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے پانی میں بپتسمہ لینا ہے، پھر روح القدس آپ میں بپتسمہ خدا کا پاک روح آپ کو خود دے گا۔ جتنے چاہتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ میرے پیچھے پیچھے یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ خدا باپ، میں تیرے بیٹے کے کفارے پر کہ وہ میرے، اونچی آواز سے، کہ وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مرا، کنواری سے پیدا ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ اے باپ، میری روح میں نئی پیدائش آ جائے، میری روح کو نجات دے، میری جان کو نجات دے،
میرے بدن کو بھی نجات دینا. جب تیرا بیٹا یسوع آئے تو میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کروں. آمین. چند لمحے اپنی آنکھیں بند رکھیے. جتنے بہن بھائیوں نے، بیٹے بیٹیوں نے، بچوں نے دل سے یہ دعا مانگی ہے، خدا نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. آج سے آپ خدا کی بیٹیاں اور جتنے نوجوان لڑکے ہیں، بھائی ہیں، آج سے آپ خدا کے بیٹے ہیں. اب آپ نے شراب نوشی نہیں کرنی، اب آپ نے لڑائیاں نہیں کرنی، آپ نے جھگڑے نہیں کرنے، آپ نے جسم کے برے برے کام، عورت کی بدی نہیں کرنی، دوسری شادی آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ آپ کی روح نجات پا گئی ہے. آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. آؤ، حقیقی کرسمس یہ ہے، میری روح نجات پا گئی ہے. وہ اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. نجات صرف وہی دے سکتا ہے، نجات صرف واحد ہستی دے سکتی ہے جو کنواری سے پیدا ہو. آج رات اس علاقے کے لیے بڑے جشن کی رات ہے، کیونکہ آج آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو گئے. آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں. آج سے آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں. اب آپ تیرا شکر ہو. گناہ صرف وہی معاف کر سکتا ہے جو کنواری سے پیدا ہو. آج رات اس نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. آمین. آپ میرے ساتھ گائیں گے. اپنی آنکھیں بند رکھیے تھوڑی دیر، اس کے بعد ہم گائیے. سب گائیے. سب گائیں. گائیے. آئیے، جن کا ایمان ہے کہ آج رات یسوع نے ان کے گناہ معاف کر دیا، اپنے ہونٹ کھولیے اور شکر گزاری کیجیے. آواز آنی چاہیے کہ آپ شکر گزاری کریں. اے خدا تیرا شکر، تو نے میرے گناہ معاف کر دیے. جن کا ایمان ہے بلند آواز سے بولے، اے خدا تیرا شکر، تو نے میرے گناہ معاف کر دیے. بلند آواز سے آواز آنی چاہیے آپ کی. اے خدا تیرا شکر، تو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں. اے خدا تیرا شکر، تو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں. جن کا یہ ایمان ہے کہ یسوع نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اپنے ہاتھ اٹھائیں. جن کا یہ ایمان ہے کہ یسوع نے آپ کے گناہ معاف کر، اپنے ہاتھ اٹھائیں. تیرا شکر پیارے یسوع، تیرا شکر پیارے یسوع، تیرا شکر پیارے روح القدس، تیرا شکر، تیرا شکر ہو. آج رات آپ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، یسوع کے نام میں آمین. آئیے، جس نے آپ کے گناہ معاف کیے ہیں اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. جس نے آپ کے گناہ معاف کیے ہیں وہ کنواری سے پیدا ہوا تھا. گناہ صرف وہی معاف کر سکتا ہے جو کنواری سے پیدا ہو. آمین. خداوند کی برکت اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو.